سر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سفارتکاری کے بعد ایک بڑی جنگ فی الحال ایک سیز فائر تو ہے، لیکن اب ایک فائنل معاہدے کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ حقیقی امن ہوگا یا صرف ٹرمپ کی جو غیر ذمہ دارانہ بیانات اکثر وہ دے دیتے ہیں اس سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور ان کی نیت بھی خراب ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جنگ ہے کس کی۔ جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے تو پھر بہت سارے آپ کو سوالات کا خود ہی جواب مل جائے گا۔ یہ جنگ اسرائیل کی جنگ ہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کے اس ایٹمی ہتھیار کے خلاف جو واحد مسلم ملک کے پاس ہے۔ اور اسرائیل سمجھتا ہے کہ جب تک پاکستان کے پاس یہ طاقت ہے، اس کے لیے باقی ملکوں کو ختم کر دینا اتنا آسان نہیں رہا۔ اسرائیل نے اپنی پالیسیاں امریکہ کے ذریعے مسلمان ملکوں کی تباہی کی جو شروع کی تھیں، وہ عراق سے شروع کی تھیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ باقاعدہ طور پہ ایک پریزنٹیشن دی گئی اپنا سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں، اور باقاعدہ دکھایا گیا کہ یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن پڑے ہیں اور ان کو ختم کرنا لازمی ہے۔ اگر ہم نے عراق کے یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ختم نہ کیے تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ یہاں سے شروع ہوئی نا۔ پھر کیا کیا تباہ نہیں ہوا، پھر عراق گیا، پھر لیبیا گیا، پھر شام گیا۔ تو یہ سارا کا سارا اس کھیل کا حصہ ہے۔ لیکن اس دفعہ ہوا ایسے کہ جو ان کا یہ خیال تھا اسرائیل کا اور امریکہ کا کہ ایران ایک ایسا نوالا ثابت ہوگا جو بہت آسانی سے نگل جائیں گے، تو جون میں جب انہوں نے اٹیک کیا اور ان کی تمام کے تمام جو لیڈرشپ ہے اس کو ایلیمنیٹ کر دیا، تو ان کا خیال تھا وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پھر دوبارہ اسی ایشو کے اوپر۔ اس کا مطلب ہے کہ کامیابی تو نہیں ہوئی اسرائیل کو۔ اصل میں یہ کھیل اسرائیل کی ہے، اور امریکہ اس کے کہنے پہ اس لیے کھیلتا ہے کہ امریکہ کی پارلیمنٹ کے اندر، کانگریس میں، سینٹ میں ایک خاص طبقے سے تعلق رکھنے والے سرمایہ دار کھرب پتی جو ہیں وہ موجود ہیں، جن کی تمام تر ہمدردیاں اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بات تو اب تاریخی طور پہ ثابت ہو گئی ہے کہ کس نے کس کو فون کر کے کہا کہ حملہ کر دو، جبکہ ایک ڈائیلاگ چل رہا تھا اس حوالے سے کہ ایران کے پاس جو یورینیم ہے اس کا کیا کرنا ہے، اور وہ تیار بھی تھا کافی چیزوں کے بارے میں۔ وہ اس نے اس بات کو بھی تسلیم کیا ہوا تھا، این پی ٹی والے معاملے کو بھی۔ انٹرنیشنل جو نمائندے ہیں وہ اس کی جو اس حوالے سے تیاریاں تھیں اس کی رپورٹ بھی تیار کر چکے تھے کہ ایسے کوئی خطرے کی بات نہیں۔ لیکن امریکہ کے صدر نے کہا کہ اگر آج حملہ نہ کیا تو کل تک وہ دنیا کو تباہ کر دے گا۔ تو یہ ساری باتیں ایکسپوز ہو گئی۔ کیا نہیں کیا گیا، کون سا ہتھیار استعمال نہیں کیا۔ ڈیزی کنٹر بم ایک ہے جو پہلے افغانستان میں استعمال ہوا اور اب یہاں پہ استعمال کیا گیا۔ کتنی بمبارمنٹ ہوئی۔ لیکن جب کسی قوم کا اعتماد اپنی قیادت پہ ہو اور اس قوم نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اس نے قربانی دینی ہے، تو پھر نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے آج ہیں۔ سر تو آپ کو کیا یہ جنگ اور بڑھ سکتی تھی؟ بالکل صحیح۔ اب سر یہ بھی ایڈ آن کر دیجیے گا کہ اب آپ کی نظر میں ہم معاہدے کے تو بڑے قریب ہیں، اور اگر یہ نیوکلیئر والا مسئلہ ایران کا حل ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے ایران وڈ بی ان دا بیٹر پوزیشن کہ اس کے اوپر سے کچھ اقتصادی پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور پاکستان کے لیے بھی کچھ شاید تھوڑا بہت ریلیف اکنامکلی مل جائے؟ دیکھیں، اس پر پابندیاں ختم کرنا کوئی احسان کرنے کے لیے تو نہیں ہوگا نا۔ دنیا یہ تماشا اتنے سالوں سے دیکھتی رہی۔ کیا کبھی کسی نے یہ سوال کیا کہ اسرائیل جو بم بنا رہا ہے اس پہ حملہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ اس پہ پابندیاں لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے؟ اسرائیل نے غزہ کے اندر جو انسانیت کے ساتھ
ظلم کیا، جو بچوں کے ساتھ ظلم کیا، دنیا کی آنکھیں بند کیوں تھیں؟ دیکھیں یہ جنگ ایک چھوٹی سی جنگ نہیں ہے، یہ ایک پرنسپل کا فیصلہ ہوگا کہ کیا لوگوں کو اغوا کر کے لے جا کے ان کے تیل کے ذخائر پہ قبضہ کرنے کا جو رویہ ہے وہ جاری رہے گا، یا دنیا کے اندر جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس بات کا احساس کر چکے ہیں کہ نہیں، ان سب کو اپنی اپنی آزادیوں کی خاطر اور اپنی بقا کی خاطر اکٹھا ہونا پڑے گا اور ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ پاکستان کا رول اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ اگر ایران کو نقصان پہنچتا ہے، اگر ایران کو جس طرح کہا اس نے ٹرمپ نے کہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اس کی سویلائزیشن کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب تصور کریں خدا نخواستہ اگر ایرانی سویلائزیشن ہی ختم کر دی جاتی ہے تو پھر اسرائیل اور ہمارے درمیان بفر کون ہے؟ تو پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے، یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جی، اور یقینی طور پہ جو تعریف ہو رہی ہے وہ اس بنا پہ ہو رہی ہے کہ اس کے علاوہ رستہ تھا ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ ہمیں تاثر دیا گیا کہ اسرائیل کی طرف جو بم جائے گا، جو راکٹ جائے گا، وہ تو وہاں پہنچ ہی نہیں پائے گا، وہ تو اللہ جانے اس نے کیسا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ دنیا کو یہ تاثر دیا گیا، وہ بھرم بھی ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ بالکل ٹھیک۔ تو پھر احساس ہوا کہ نہیں، کہ اب ہمیں بات کرنی پڑے گی۔ پھر اب بات ہو رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کا فائدہ صرف ایران کو نہیں ہوگا، پاکستان کو نہیں ہوگا، اس پورے خطے کو ہوگا، روس کو ہوگا، چائنا کو ہوگا، اس دنیا کے ان تمام ممالک کو ہوگا جو اس میں یقین رکھتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے اوپر حملہ کرنا ناجائز ہے۔ بالکل صحیح۔ افتخار صاحب اور پاکستان کو اگر ہمیں، جی سر بات پوری کر لیں آپ سوال کر لیجیے۔ جی سر، اب آپ نے تو بڑے اگر ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ جو ایران پائپ لائن ہے، اگر ہمیں اسی کا فائدہ مل جاتا ہے تو ہمارے ملک میں بہت بڑا فرق پڑتا ہے، ہماری بجلی کے معاملات میں، ہماری گیس کے معاملات میں، ہمارے اس حوالے سے پیدا ہونے والی مہنگائی کے معاملے میں۔